اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ قال اللہ تعالی من القرآن المجید الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کاشان خاکساری زمزم شریف میں درس قرآن گزشتہ کئی سالوں سے ترجمے اور تفسیر سے پڑھایا جا رہا ہے۔ آج قرآن پاک کے اندر سے ہی ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اصلاح امت یا اصلاح معاشرہ۔ جس معاشرے میں اصلاح نہ ہو، اس معاشرے میں کوئی بھی مثبت کام اپنی اصلی شکل و صورت میں اس معاشرے کی نمائندگی نہیں کر سکتا جس طرح نمائندگی ہونی چاہیے۔ اور ہمارا تعلق لازوال مذہب اسلام کے ساتھ ہے، اور اس کے ماننے والوں کا تعلق اس دنیا میں بھی پختہ ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی پختہ قائم و دائم ہے۔ ہر مذہب دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہر مذہب اپنی مخصوص کیفیات کو اپنے مذہب کا تانا بانا بنا کر خود کو تسلی دینے کے لیے اور اطمینان قلب دینے کے لیے خود کو اطمینان تک لے کے جاتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام، اس کا تعلق دنیا سے جانے کے بعد بھی پختہ اور قائم اور دائم رہتا ہے۔ آج ہماری پہلی نشست ہے، اصلاح معاشرہ کے نام سے اس پروگرام کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اس میں آنے والے تمام تر موضوعات منوان حق بات پر بیان کیے جائیں گے۔ اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں بتایا اور سمجھایا جائے گا، بلکہ جو رب کی کتاب قرآن مجید ہے یا قرآن حکیم ہے، اس کے اندر سے بتایا جائے گا۔ قرآن حکیم بھی مانتے ہیں، پھر اس حکیم سے علاج بھی نہیں کرواتے، تو ہم نے دربار کے انتظامیہ نے، جو دربار کی انتظامیہ ہے، انہوں نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ مرتب کیا ہے جی کہ قرآن پاک کے جو چیدہ
مضامین ہیں جن کا فی زمانہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ان کو وضاحت کا حصہ بنایا جائے۔ تو آج کلمہ شریف سے ابتدا کرتے ہیں، آدھا حصہ کلمے کا آج بیان کرتے ہیں اور انشاءاللہ آدھا کل کی کلاس میں کیا جائے گا۔ آپ جتنے بھی سامعین ہیں یا ناظرین ہیں، سب سے پہلے صدقے دل سے اپنی اصلاح کی خاطر دربار شریف کے چینل سمیت ہر اس چینل کو سبسکرائب کریں جو آپ کو معلومات بھی فراہم کرے اور آپ کو اپنے رب کے قریب بھی کرے۔ دربار عالیہ زمزم شریف گزشتہ کئی سالوں سے اس کام میں پیش ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہر عنوان پر خطاب آپ کو مل جائے گا۔ دربار سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، اور وہ بہت بڑی جو تعداد ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں، اس بات سے بخوبی آشنا اور واقف ہیں کہ اس چینل پر توحید بیان ہوتی ہے اور رسالت بیان ہوتی ہے، اور رسالت کے ساتھ جڑے ہوئے تمام تر پہلو جو معاشرتی اعتبار سے، معاشرتی انداز سے بہت ضروری ہے۔ تو آج کلمہ شریف کا بیان کرنا ہے جی۔ آج بسم اللہ شریف کی تفسیر بیان ہوگی، اور آج کے پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ کلمہ شریف کی تفسیر ہے۔ تو میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا آدھا حصہ ہم آج پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج اس کا پہلا عنوان ہے، اور کل کلمہ انشاءاللہ مکمل آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ ابتدا ہے، آغاز ہے، اس میں خود کو سپرد کرنا ہے کسی کے، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اس مالک کی مرضی کو اپنی ذات کا حصہ بنانا ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیجیے، بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، کھیل کود کے لیے گلی میں جاتا ہے، باہر سے اس پر کوئی خوف اگر مسلط ہوتا ہے تو اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے۔ اب اس کی اس آواز کو اس کی ماں یا باپ سنتے ہیں، اور وہ جو ایک بے معنی سی آواز ہے، خواہ وہ رونے کی ہو، چیخنے کی ہو، پکارنے کی ہو، ماں باپ اپنے کاموں میں اگر محو ہے تو فوراً اس کام کو چھوڑ کر اس کی پکار کی طرف جائیں گے۔ گر تو نہیں گیا، کوئی چوٹ تو نہیں آئی۔ اس مثال کو آپ ذہن میں رکھ کر آؤز کے معنی سمجھیے، آؤز کے معنی سمجھیے۔ آؤز کے معنی ہوتی ہے مدد کے لیے پکارنا، بلانا، کہنا، تصور قائم کرنا، ایمان رکھنا۔ چھوٹے بچے کو کیا پتا، معصوم ہے، کہ جب وہ گرتا ہے یا چوٹ لگتی ہے تو اس کے منہ سے جب ماں کا لفظ نکلتا ہے
ماں بولتا ہے جب، اب اس نے صرف ماں بولا ہے، لیکن اس کے لہجے میں جو سختی تھی، رونے کی، چلانے کی یا چیخنے کی، ماں نے اس کے لہجے کی سختی کو دیکھا ہے کہ اس کے لہجے میں سوز و گداز کیوں آ گیا، رو کر پکار رہا ہے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں رو رہا ہوں، اس نے صرف ماں کہا، تو ماں نے اس کے لہجے سے سمجھ لیا کہ رو رہا ہے۔ اس نے تو نہیں کہا ماں میں رو رہا ہوں یا مجھے چوٹ لگ گئی ہے، اس نے صرف کہا ماں۔ تو لفظ ماں اس ہستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جسے انگلش میں مدر کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں۔ تو جب ماں اس کی طرف متوجہ ہوئی، اگر اس کے لہجے میں نرمی تھی، محبت تھی، پیار تھا، لطف سخن تھا، تو ماں بڑے آرام سے اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ لیکن جب وہ لہجے کو پریشان کر کے اپنی ماں کو پکارے گا تو ماں لپک کر اس کی طرف آئے گی۔ یہ تو ایک ماں ہے، وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس کی شان کیا۔ تو یہاں پر اعوذ اعوذ پناہ مانگتا ہوں، پکارتا ہوں، بلاتا ہوں، باللہ اپنے اللہ، من سے، شیطان، شیطان جو ہے نا شتن سے یا شتن سے نکلا ہے، شیطان شتن سے یا شتن سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے ایک ایسی قوت جو انسان کے لیے مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ پیدا کرنے والی ہے۔ اور رجیم اسے کہتے ہیں لعنت، لعنت بھیجنا، کسی پر لعنت بھیجنا۔ رجیم مرجوم سے نکلا ہے، رجیم مرجوم سے نکلا ہے، جس کے معنی مطلب یہ ہے کسی پر لعنت کرنا۔ اب شیطان وہ غلیظ، بدبخت، لعین وجود ہے جس کو رب کی بارگاہ سے لعنت پڑی ہے، اور لعنت یہاں تک نہیں پڑی، قیامت تک پڑی رہے گی۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تم اسے گرزوں سے مارو۔ گرز کہتے ہیں لوہے کی سلاخ، لوہے کا ڈنڈا، تم اس کو گرزوں سے مارو اور اسے بھگاؤ، اسے دور کرو۔ کیوں؟ تم اس سے اگلا جو پہلو اختیار کرنے لگے ہو، جو اس سے اگلے مرحلے میں جانے لگے ہو، وہ بڑی کرم والی بات ہے۔ تو پہلے اپنی زبان کو پاک کر لو، پناہ مانگ لو۔ ایک مثال اور سن لیجیے۔ شدید سردی ہے، سخت سردی ہے، تو سخت سردی سے بچنے کے لیے اگر آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی شخص اس کمرے میں آئے گا، آپ اپنی زبان حال سے یا زبان قال سے اسے بتاتے ہو دروازہ بند کرو، ٹھنڈ آ رہی ہے۔ ایک تکلیف دینے والی چیز جو انسان کو پریشان اور تکلیف دے رہی ہے، جسے ٹھنڈی ہوا کہتے ہیں، جو سردیوں میں بڑی تکلیف اور ذہنی کوف دیتی ہے، اگر وہ بند کرنا بھول گیا تو آپ بولیں گے کہ دروازہ بند کر دیجیے۔ کیوں؟ دروازے کے باہر سے ایک ہوا آ رہی ہے جو آپ کو بے قرار کر رہی ہے، آپ کے جسم کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ تو آپ نے زبان کال سے بھی اور زبان حال سے بھی کہہ دیا دروازہ بند کیا جائے۔ کیوں؟ ٹھنڈ آ رہی ہے۔ اب یہ ساری باتیں آپ نے سنی، اب آپ کلمے کی طرف ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اے میرے مالک تیرے ہاں، تیرے پاس، من الشیطان
سے، شیطان سے رجیم جس پر لعنت ہے۔ اے میرے مالک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی۔ اب یہ جو ہے نا پناہ مانگنا، یہ بات بڑے غور کرنے والی ہے، غور سے سننے والی ہے۔ پناہ حفاظت کو کہتے ہیں۔ انسان نے یہ تاریخ میں پڑھا ہوا ہے، انسان کو پتہ ہے کہ یہ جو شیطان تھا نا، اس کا نام تاریخ میں، روایات کی کتابوں میں عزازیل پڑھنے کو ملتا ہے۔ عزازیل یہ شیطان کا بائی برتھ نام تھا، پیدائشی نام تھا، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے وہ دھتکار دیا گیا۔ اس نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کیسا سجدہ؟ جس سجدے کی شکل اللہ نے اپنے آدم کو کروانا تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یہ بات سمجھ لیجیے، سجدہ حقیقی اور ہے پتر، اور سجدہ تعظیمی اور ہے۔ سجدہ حقیقی وہ ہے جو صرف اور صرف مالک کے ہاں ہوتا ہے، صرف اللہ کے حضور ہوتا ہے، اسے سجدہ حقیقی کہتے ہیں۔ دوسرا سجدہ تعظیمی ہے، یعنی ادب میں، کسی کے ادب میں اس کے کھڑے وجود کے مطابق اس کے وجود سے نیچے جھکنا، نیچے جھکنا، یعنی اس کا جو قد ہے اس کے قد کے سامنے اتنا جھکنا کہ آپ کا جھکنا اس کے جسم کا نصف حصہ شمار کیا جائے، اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ تو اس نے انکار کر دیا، اگرچہ اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں تو اسی رب کی عبادت کرتا ہوں، اور اسی رب نے مجھے اتنے ہزار سال فرشتوں کا ٹیچر، لیکچرار، پروفیسر مقرر کیا، تو جس مالک نے مجھ پر یہ کرم کیا تو میں اس کی بات کو کیوں نہیں مان رہا؟ اس نے انکار کیا اور دھتکار دیا گیا، اور اسے وہاں سے نکال دیا جہاں پر یہ مسکن اختیار کیے ہوئے تھا۔ تو اس نے کہا تھا مالک، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے عاجزی آنی چاہیے تھی، مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے رحم و کرم پر، تیری سپرویژن میں جنت کے فرشتوں کا ٹیچر تھا، استاد تھا، مدرس تھا، تو میرے مالک نے مجھے یہ پوسٹ دی تھی، تو بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پر نادم ہوتا، یہ اکڑ گیا اور معاذ اللہ استغفر اللہ، رب کی بارگاہ میں چیلنج کر دیا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ لیکن رب نے کہا وہ تو بالکل نہیں بھٹکیں گے جو میرے ہیں۔ یہی پتر دنیا میں یہی جھگڑا چل رہا ہے شیطان کا، یہ رحمان کا، رحیم کا، اور یہ شیطان کی جو مکر و فریب ہے اسی کا حصہ ہے۔ یہ شیطان مکر و فریب کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب ہم یہ پڑھ لیتے نا، تعوذ پڑھ لیتے نا، تعوذ کہتے ہیں، تو ہماری زبان پاک ہو جاتی ہے۔ اور حضرت انس نے فرمایا کہ جس شخص نے دن میں 10 مرتبہ یہ پڑھا، 10 مرتبہ یہ پڑھا، تو اللہ اپنی رحمت کے فرشتے اس پر مقرر کر دے گا، جو اسے ہر طرح کی پریشانی، مصیبت اور ذہنی خوف دینے والی چیزوں سے بچا لے گا، حاسد رضا، حسد کرنے والی چیزوں سے بچا لے گا، اور رب کی پناہ میں آ جائے گا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اس نے انکار کیا اور اس کو اتنی بڑی سزا ملی۔ اور روایات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سمجھے کہ جو رات نیند میں ڈر جاتا ہے تو وہ اعوذ باللہ پڑھے، بڑے سے بڑی پریشانی ہو وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ فاسد ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، نکل جاتی ہے، کیونکہ شیطان دلوں میں وسوسے یا وسائس پیدا کرتا ہے۔ اب وسوسے کی تعریف کیا ہے، یا وسوسے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وسوسہ یہ ہے کہ آپ کا دل برائیوں میں لگ جائے اور آپ کو برائی ہی نہ لگے، غلط کاموں کی طرف آپ ہو جائیں، آپ کو غلط کام ہی نہ لگے، تو یہ شیطان کی چال ہے، اس نے وسوسہ ڈال دیا آپ کو۔ اکثر و بیشتر لوگ یہی کرتے ہیں، اور جو مریں گے تو دیکھا جائے گا، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ یہ تو پتہ تب چلے گا نا جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے حکم پر گزاری دنیا کے اندر،
وہ جو 12 مہینے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہیں، 12 مہینے اس کی بارگاہ میں خدمت گزار ہیں، عرض گزار ہیں، سوز و گداز پیش کرتے ہیں، اور وہ جو صرف 1 مہینے کے مسلمان ہیں، ابھی رمضان شریف گزر ہے، اللہ ہم سب کو نیک کرے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، ایک معاشرے کی تلخ حقیقت آپ کو بتا رہا۔ ابھی آخری اشرہ ہے تو تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، عید پڑھنے کے بعد کچھ لوگ رہ جائیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مساجد کو آباد کرنا چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے وسوسہ، وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور جو نیک بندہ ہے، اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، اللہ کا پیارا ہے، جسے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے رنگ میں لگا ہوا ہے، جو اپنے انداز میں زندگی گزار رہا ہے، اپنے طرز بود و باش پر اپنے نظام کو اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ کرم فرماتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ جو روزانہ صبح اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کے پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے، پیارے پیارے کام کرتا ہے، اس کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دوں بیٹے، آپ کسی ٹیب یا نل یا نلکے کے نیچے ایک ڈبہ یا برتن رکھتے ہیں جس میں سے قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے، قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے، آپ رکھ کے چھوڑ دیں، قطرہ 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 گرتا رہے گا، آپ دیکھیں ایک وقت آئے گا بہت قریب وہ بھر جائے گا۔ اسی طرح مطلب روز کے روز نیکی کرنی چاہیے، روز کے روز نیک رہنا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش پیش رہنا چاہیے، کیونکہ وہ کرم کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کرم کرنے والا کوئی نہیں۔ اور جو بندہ نیک کام کرے اور اس کے دل میں اگر اچھے خیال آئیں تو یہ الہام ہے، اور الہام اللہ کے پیارے بندوں کو آتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں نا ان کو آتا ہے۔ یہ وقتی بھی ہوتا ہے اور دائمی بھی ہوتا ہے۔ یہ وقتی دائمی کا معاملہ کیا ہے، یہ تو انسان کی اپنی کوشش پر ہے، جتنی محنت کرے گا تو پھر اس پر اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اب شیطان ایک مرتبہ ظاہری شکل و صورت میں بھی نا حاضر ہوا ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل نے بہت بڑا ایک مجمع لگایا ہوا تھا، اور اس میں یہ پلاننگ کی جا رہی تھی کہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو کیسے ان کے مشن سے ہٹایا جائے، کیسے ان کو رستے سے ہٹایا جائے، یا معاذ اللہ کیسے ان کو شہید کیا جائے۔ ہر بندے نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ جی اونٹ پر بٹھا کر صحراؤں کی طرف نکال دیا جائے اور دوبارہ علاقے میں نہ داخل ہونے دیا جائے۔ کچھ نے کہا کسی کمرے میں قید کر دیا جائے جس میں دروازے بند کر دیے جائیں، ایک روشن دان ہو جس سے کھانا پہنچایا جائے، یہاں تک کہ معاذ اللہ روح پرواز کر جائے، اس وقت تک یہ عمل کرے۔ تو وہ قبیلے والے کہتے ہیں نہیں جی اس طرح کریں گے تو یہ مسئلہ کھڑا ہوگا، اس طرح کریں گے تو یہ مسئلہ کھڑا ہوگا۔ تو شیطان ایک نجدی کی شکل میں حاضر ہوا، روایات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا ایک پلاننگ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ یہ کریں کہ بہت سارے قبیلوں کے نوجوان ملا لیجئے جن کی تعداد زیادہ ہو، پتہ نہ چلے کہ یہ فلاں ایک قبیلے سے ہیں، ہر قبیلے سے 2 4 لوگ لیے جائیں، ان سب کو کہا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، اور اس دوران اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر الزام کسی پر نہیں آئے گا۔ اتنے لوگ جب ایک کام میں شامل ہو گئے ہیں تو کس کس کو پکڑے گی عدالت، کس کس کو قاضی پکڑے گا۔ تو پھر ہم یہ کریں گے کہ جب معاملہ بنے گا تو یہ معاملہ ہوگا، ان کو شہید کرنے کے بعد ہم پھر آپس میں بیٹھ کے ایک آپس میں فیصلہ کر لیں گے۔ جی فیصلہ یہ کریں گے کہ چلیں جی دیت دی جائے، دیت دے کے ہم بات کو ختم کر دیں گے، اور اس طرح ہمیں چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ لیکن اسی رات اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ یہاں سے ہجرت کر جائے، تو مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب آپ باہر نکلے تو 40 کفار رستہ دیکھ رہے تھے، 40 کافر 80 آنکھیں، 40 کافر 80 آنکھیں، یہ وہ 40 ہے جو بالکل دروازے کے پاس تھے۔ تو طوفان آیا، آنکھوں میں مٹی چلی گئی، حضور ان کے سامنے سے گزر کر چلے گئے۔
پھر کبوتری والا واقعہ آپ نے دیکھا، کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بنا لیا، وہ کہنے لگے کوئی غار میں جاتا تو جالا ٹوٹتا مکڑی کا، لہٰذا اندر جا کر ٹائم ضائع نہ کیا جائے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بچا لیا۔ تو پھر یہ شیطان کی چال تھی جو اس طرح کیا کرتا تھا۔ یہ تو پتر کلمے کا ایک سامنے ایک حصہ بیان کیا۔ اب دوسرا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ آ گیا؟ صحیح ذہن نشین ہو گئے بیٹے؟ اب دوسرا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے لفظ جار ہے، بے لفظ جار ہے۔ لفظ جار کی ذرا تشریح آپ سن لیجئے۔ حرف جار یا لفظ جار، یہ حرف جار یا لفظ جار اس کے خود معنی کچھ نہیں ہوتے، لیکن یہ جملوں کو جوڑنے میں کام آتا ہے۔ اب کوئی بندہ آپ سے بولے جی نے کے معنی کیا ہے، آپ نہیں بتا سکیں گے۔ کا کے معنی کیا ہے، نہیں بتا سکیں گے۔ کے معنی کیا ہے، یہ حرف جار ہے۔ حرف جار یعنی کہ جو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ اب بے سم بسم اللہ، بے ساتھ بسم اللہ، ساتھ نام کے اللہ۔ اب یہاں پر شروع ہو رہا ہے بسم اللہ، شروع ساتھ نام کے، کس کے؟ اللہ کا، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ، بسم بے حرف جار ہے۔ بسم اللہ اسم کہتے ہیں نام کو، اللہ کا نام ہے نا اللہ۔ تو نشر الدین میں لکھا ہوا ہے کہ مختلف روایات کو اگر جوڑا جائے تو اللہ کے جو نام ہے نا روایات میں ملتے ہیں وہ 35,000 ہیں۔ کتنے؟ 35,000۔ نشر الدین میں یہ تحریر ہے، یہ شرف علی لکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کو جو اپنا خود نام بڑا پسند ہے اور جو اللہ کا صفاتی نام ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ باقی سب صفاتی نام ہے۔ یہ جو آپ قرآن پاک کے گتے پہ کاٹھیوں پہ جو لکھا دیکھتے ہیں 99 نام، یہ انہی صفاتی ناموں میں سے۔ اللہ کا ایک حقیقی نام ہے اللہ۔ اب دیکھیں ذرا، بسم اللہ اسم کہتے ہیں چیز کو، نام کو۔ شروع کرتا ہوں میں بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے شرابی تھے، اپنے زمانے کے شرابی تھے، معاشرتی برائیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اب اللہ نے کیسے تقدیر بنائی کہ آپ ایک رستے سے گزرتے جا رہے تھے، نشے کی حالت میں تھے، تو آپ نے کاغذ پر اللہ کا نام دیکھا یا کلمہ شریف دیکھا، آپ نے کہا اس کو اٹھا کر میں کسی اونچے مقام پہ رکھ دوں۔ صاف کیا، اپنی قمیض کے دامن سے صاف کیا اور کچھ پیسوں کی خوشبو خریدی، عطر خریدی یا عطر خریدی، اس کاغذ کو لگا کر اونچی دیوار پر اٹکا دیا اور گھر چلے گئے۔ اور رات خواب میں کوئی آواز دے رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، اے بشر۔ روایات میں بشر بھی لکھا ہوا ہے، بشر لہجے کا فرق ہے، کیونکہ ہماری مادری زبان اردو ہے۔ تو بشر حافی، آپ نے ہمارے نام کا احترام کیا، اس احترام کے صدقے ہم آپ کو اپنا قرب دیتے ہیں۔ آپ کچی نیند میں تھے، پھر آواز آئی، پتا چل گیا کہ یہ میرا خدا پکار رہا ہے۔ لیٹے ہوئے تھے نا، نشہ تو گیا نہ چلا گیا، اسی حالت میں اٹھے اور بھاگ کر باہر نکل گئے۔ پاؤں میں چپل نہیں تھا، اور حافی عربی زبان میں ننگے پاؤں کو بولتے ہیں۔ بشر حافی ننگے پاؤں والے،
اس قدر رب کی محبت کا وہ ایک ذوق پیدا ہوا، ایک شوق اور تجسس پیدا ہوا کہ اپنے گھر سے ننگے پاؤں نکل گئے، ننگے پاؤں گھر سے نکل گئے۔ تو جب بشر حافی کا یہ رویہ گلی میں پھرنے والے جانوروں نے دیکھا تو ان جانوروں نے رستوں میں لید کرنا چھوڑ دیا کہ بشر حافی ننگے پاؤں ہوتے ہیں کہ ہمارا فضلہ ان کے پاؤں کے ساتھ نہ لگ جائے۔ حضرت بشر حافی اس قدر دیوانہ وار اپنے رب کی محبت میں فرشتہ ہو گئے، قربان ہو گئے۔ خدا انصاف کرنے والا ہے۔ کوئی جانور جس رستے سے بشر گزرا کرتے تھے وہاں لید نہیں کرتا تھا۔ وقت کے ولی تھے جو، انہوں نے دیکھا کہ جانوروں نے رستے میں لید کی ہوئی ہے تو رو پڑے، کہتے آج بشر دنیا سے چلے گئے، آج بشر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کہا جناب یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ کہا آج دیکھو رستوں میں جہاں سے بشر گزرا کرتے تھے وہاں پر جانوروں کی مینگنیاں اور لید پڑی ہوئی ہے۔ تو سوسائٹی سے، معاشرے سے ایک بہت اللہ کے پیارے برگزیدہ بزرگ دنیا سے چلے گئے۔ بندے تیرے مانگنے میں کمی ہے، تیرے مانگنے میں دیری ہے، اس کے عطا کرنے میں کوئی دیری نہیں ہے۔ وہ عطا کرنے والا ہے اور اس نے عطا کرنا ہے۔ رسالہ قشیریہ میں اور وفی العیان میں یہ واقعہ درج ہے، آپ ان کو اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لو جی اللہ کے تین نام یہاں بیان ہو رہے ہیں، ایک تو اسم کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نام کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے، اور تین نام یہاں پکارے جا رہے ہیں، ایک اللہ، ایک رحمان، ایک رحیم۔ ایک اللہ، ایک رحمان، ایک رحیم۔ اب یہ بات ذرا سننے والی ہے، بڑی دلچسپی سے یاد رکھنے والی ہے کہ اگر دیکھا جائے، روایات کو دیکھا جائے، اللہ، رحمان، رحیم یہ ایک ذات کے نام ہے، یہ ایک ذات کے نام ہے۔ اللہ کہہ دیں، رحمان کہہ دیں، رحیم کہہ دیں، ایک ہی ذات ہے نا، ایک ہی ذات ہے نا۔ ایک بڑی سیدھی سی ایک آپ مثال سن لیجیے تاکہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ ابھی تو الحمدللہ رمضان جاری ساری ہے، رمضان جب گزر جائے گی، عید گزر جائے گی، تو آپ جو صبح کھانا کھاؤ گے نا اسے ناشتہ بولو گے۔ کیا بولو گے؟ اگر جب بھی سحری بولتے ہیں اور افطاری بولتے ہیں، جو آپ صبح سویرے کھانا کھائیں گے نا پراٹھے کے ساتھ یا چائے کے ساتھ، آپ اسے کیا بولتے ہیں؟ ناشتہ۔ توجہ ہے نا؟ اب وہی کھانا اگر آپ دن میں کھائیں گے، آٹا وہی ہے، مسالہ جات بھی وہی ہیں، سالن ترکاری وہی ہے، اگر آپ دن میں کھاؤ گے تو اسے آپ لنچ بولو گے، ناشتہ پہلے بولو نا، پھر دوپہر کا کھانا بولو گے یعنی لنچ بولو گے، سویرے بریک فاسٹ بولا، اب لنچ بولا یعنی دوپہر کا کھانا، اور وہی کھانا جب آپ مغرب گزرنے کے بعد کھاؤ گے جسے رات کا کھانا یا ڈنر کہتے ہیں، وہ بھی تو کھانا ہی ہے نا، وہ بھی تو آٹے سے روٹی پکتی ہے نا۔ اب آپ نے دیکھا روٹی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے نام کو تبدیل کیا گیا، ناشتہ بنایا گیا، دوپہر کا کھانا بنایا گیا، رات کا کھانا بنایا گیا۔ اب آپ نے جو چیز سمجھنے والی ہے وہ سمجھی ہے، بیچ میں ذات آٹے کی ہے، روٹی کی ہے، کھانے کی ہے، لیکن مختلف اوقات کار میں اس کے نام تبدیل کر دیے گئے۔ یہ مثال ذہن میں رکھ کر اب اللہ، رحمان اور رحیم کی تشریح سنیے۔ جب بندہ دنیا میں نہیں آتا، حالت پردہ میں ہوتا ہے، یا باپ کی سلب میں ہوتا ہے، یا اناج میں ہوتا ہے، کیونکہ اناج کھا کر ہی باپ کی طاقت بنتی ہے، تو پھر نطفہ بنتا ہے اور پھر اس سے اولاد ہوتی ہے۔ تو نام وہی ہے۔ اب میں نے مثال پہلے آپ کو ناشتے کی، دوپہر کے کھانے کی اور رات کے کھانے کی دے دی، اب بات آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اب ایک مقام پر وہ ذات اللہ ہے،
ایک مقام پر رحمان ہے اور ایک مقام پر رحیم ہے۔ اب پیدائش سے پہلے جو اس کی ذات کا تعلق انسان کے ساتھ تھا وہ اللہ کی حیثیت سے، اللہ کے مقام اور مرتبے سے حاصل تھا، اور جب وہی بندہ دنیا میں آ گیا تو یہی حیثیت رحمان بن گئی، اور جب دنیا سے چلا جائے گا تو یہی ذات رحیم کہلائے گی۔ اب جب اللہ تھا تو اللہ ہی ہے، لیکن جب رحمان بنا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ نہیں رہا، اللہ ہے، اللہ کے ساتھ وہ رحمان ہوا ہے۔ اور جب رحیم کے درجے پر آئے گا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ اب اللہ بھی نہیں ہے، رحمان بھی نہیں ہے، صرف رحیم ہے، نہیں، وہ اللہ بھی ہے اور رحمان بھی ہے، وہ اللہ بھی اور رحمان بھی ہے۔ پہلے وہ اللہ تھا جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا، وہ تجھ پر اپنا نظر کرم کرتا تھا، تجھے عطا کرتا تھا، تجھے نوازا کرتا تھا، تجھ پر اپنی نظر کرم کیا کرتا تھا، تجھے ماں کے پیٹ میں کروٹ دلوایا کرتا تھا۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب اولاد ماں کے پیٹ میں ہو یا بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اللہ کے ساتھ رحمان بھی آتا ہے، رحیم بھی آتا ہے۔ بے شک آپ شروع سے شروع کریں یا آخر سے شروع کریں، یہ تینوں نام اکٹھے ہیں۔ میں نے مثال دے دی آپ کو روٹی کی، ناشتہ کریں تب بھی جسم کو طاقت دینا ہے، دوپہر کا کھانا کھائیں تب بھی جسم کو طاقت دینا ہے، رات کا کھانا کھائیں تب بھی جسم کو طاقت ہی دینی ہے۔ یہ نہیں کہ رحمان تھا تو پھر رحیم نہیں رہا معاذ اللہ، یا اللہ نہیں رہا، نہیں، وہ ہے۔ یہ تینوں ناموں کی ذرا آپ ڈیفینیشن سن لیجئے، کتنے بلند و بالا معنی ہے اس کے، کتنے خوبصورت معنی ہے۔ اللہ یہ وہ ذات ہے جب انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوتا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب تم ناقابل ذکر چیز تھی، اس وقت اللہ تھا، پھر دنیا میں تولد ہو گیا، ماں کے پیٹ کو اللہ نے حکم دیا ابل جا، ماں کے پیٹ ابلے، اور جیسے ہانڈی میں پانی ابلتا ہے تو اولاد دنیا میں آ گئی۔ اب وہ جو اللہ تھا نا وہ اللہ ہے، لیکن اب وہ رحمان بھی تو ہو گیا نا۔ اب وہ رحمانیت کیا ہے؟ تیرے منہ میں دانت نہیں تھے، تجھے ماں کے سینے سے رزق عطا کرتا تھا، تجھے ہاتھوں کی تلیوں پر چلنا سکھایا، تجھے بھاگنا سکھایا، تجھے بات کرنا سکھائی، تجھے ماں باپ سے پیار کرنے کا ڈھب سکھایا۔ یہ رحمان تھا۔ قدم قدم پر تیری ضروریات کا خیال رکھا، تیری خوراک کا، تیرے لباس کا، تیری نیند کا، تیرے جسم کی نشو و نما کا، اور دنیا میں تو جتنا عرصہ رہا وہ اللہ تو ہے، اللہ تو ہے، لیکن ساتھ وہ رحمان بھی بنا رہا، وہ تجھ پر رحم کرتا رہا۔ یہ رحم کی وہ شکل ہے جب بندہ اپنے چلنے پھرنے میں آتا ہے، جب سارے کام کر سکتا ہے، بندہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، تو کون ہے کرنے والا؟ تیری کیا جرت ہے تو کرے؟ کرنے والا تو میرا خدا ہے، صرف تجھے اپنی نیت کو بنانا پڑے گا۔ اب یہ تیری مرضی ہے تو اپنی نیت کو بھلی بنائے یا بد بنائے، کرنے والا اللہ ہے، تو جیسا کرے گا ویسے ہی تیرے ساتھ ہوگا، جیسی نیت ویسی مراد۔ تو اللہ تجھ پر رحمان ہے، تیرے ساتھ، تیری زندگی کے معاملات میں تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو بڑا ہو گیا، پڑھائی کی طرف چل پڑا، تیرے ذہن کو کھولتا گیا، تیرے لیے آسان کرتا گیا، تیرے لیے تمام مضامین آسان ہوتے گئے، تجھے چلاتے 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 پھر اس مقام تک لے گیا کہ تیری شادی ہو گئی، تیرے اپنے گھر میں، تیرے اپنے آنگن میں بچے ہو گئے، تجھے اچھا روزگار دیا، تجھے معاشرے میں عزت دی، تجھے چار پیسے کمانے کی ترتیب سکھائی، روزی کھانے کا طریقہ بتایا، روزی کمانے کا طریقہ بتایا۔ اب تو چلتا رہا تو بوڑھا پڑ گیا، تجھے بیماریوں نے گھیر لیا، اور پھر وقت آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت، پھر تجھ پر موت کی چادر مسلط کر دی گئی، تیرا نام دنیا سے ہٹ گیا۔ اب جو تیسری کیٹیگری ہے وہ رحیم ہے،
سبحان اللہ. وہ کون سی کیفیت ہے پتر؟ وہ رحیمیت ہے اس کی، وہ اس کی رحیمیت ہے، اس میں وہ رحمان سے رحیم بنا ہے. اب وہ رحیمیت کیا ہے کہ تیری نیکی کے کیے ہوئے کام، تیری زندگی میں کیے ہوئے بھلے بھلے کام، ان کا تجھے اجر و ثواب دیتا ہے. تجھ سے جو غلطیاں یا لغزشیں ہو گئی ہیں ان سے تجھے معافی دیتا ہے. اگر تو نے زندگی اچھی گزاری تیرے لیے بڑا انعام ہے، اور اگر تجھ سے لغزشیں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، تو تجھے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جب اس کے ایک ایک نام کے ساتھ کرم 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 جڑا ہوا ہے تو انسان تو اس کے وجود سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تو کہاں اپنی مرضی کا مالک ہوا؟ تیری مرضی چلتی کون ہے؟ تیری بات تیرے گھر والے نہیں مانتے، یہ تو شکر کر اللہ تعالیٰ تیرے پردے رکھے ہوئے ہے، تجھے ہر حال میں تجھے عزت دلوا رہا ہے. تو یہ تھا پتر اللہ رحمان اور رحیم. اور رحیمیت کا زمانہ لمبا ہوتا ہے. اب یہاں نہ سمجھیے گا کہ رحمان بھی نہیں رہا معاذ اللہ اور اللہ بھی نہیں، اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، لیکن جو زمانہ رحیمیت کا ہے پتر وہ آگے عالم برزخ میں اور روز قیامت تک رہے گا. وہ تجھ پر کرم کرتا رہے گا. اب یہ تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو نے زندگی اپنی کس طرح گزاری، تو نے اپنی حیات کو کیسے بسر کیا، کیسے تو زندگی کے معاملات میں رہا. کتنی زندگی ہوتی ہے انسان کی؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، بس. تو دنیا میں آیا ہے کس لیے آیا ہے؟ یہ ایک امتحان گاہ ہے. ابھی آپ جب ایگزامز کے لیے جاتے ہیں، پرچے کے لیے جاتے ہیں، امتحان کے لیے جاتے ہیں، تو آپ پہلا کام کیا کرتے ہو؟ جیومیٹری باکس تیار کرتے ہو، پینسلیں ڈالتے ہو، اچھا کپڑے کا انتخاب کرتے ہو، میں نے پہن کے جانا ہے، اپنی ڈیٹ شیٹ رول نمبر سلپ سنبھالتے ہو، اپنی سواری کو دیکھ لیتے ہو کیسا جا رہا ہے نظام. تو پتر یاد رکھو ابھی ہم سب کمرے امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ بیٹھا پیپر حل کر رہا ہوں، آپ سارے وہاں بیٹھے پیپر حل کر رہے ہیں. یہ دنیا کی امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. پھر کیا ہوتا ہے پتر؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب 3 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ جو ایگزامنر ہے نا میرے پتر، وہ آپ سے شیٹ باادب طریقے سے نہیں بلکہ چھین کے لے لیتا ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا. پھر آپ کو 3 فکریں لاحق ہوتی ہیں، پتہ نہیں سوال پورے کیے یا نہیں کیے، پتہ نہیں میں نے اس کو صحیح طریقے سے باندھا بھی کہ نہیں باندھا، اور میں نے تو لگتا ہے کچھ کو ریموو کیا. ریموور پین ہوتا ہے، پینسل سے اس کو وائٹنر سے یا پینسل سے ریموو کرتے ہیں، میں نے اس کو صاف کیا ہے. جب یہ تینوں سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں تو طالب علم مطمئن ہو جاتا ہے، ہاں میں نے کام ٹھیک کر لیا. تو اگر ایک دم سے موت کا بلاوا آ جائے، ایگزامنر آ جائے، پرچہ واپس لے لے، تو انسان کو کم از کم اتنا تو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر میں 3 گھنٹے کمرے امتحان میں بیٹھا ہوں تو مجھے کچھ تو سوال کرنے چاہیے تھے نا. تو بیٹا انسان کی زندگی بھی ایسی ہے. کتنے لوگ دنیا میں آئے، اجل ہی نے چھوڑا نہ خسرا نہ دھارا، اسی صفات سکندر بھی ہارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، ہر ایک لے کے نہ کیوں حسرت کا سارا. خسارہ لے کے، حسرتوں کا خسارہ لے کر دنیا سے لوگ چلے گئے. تو انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو غور کرنا چاہیے. اب ایک چیز جو سمجھنے والی ہے، بارش. یہی بارش اللہ کی رحمت سمجھ لیجیے، ہر کسی میں برستی ہے. بارش برستی ہے، یہ دربار کے ساتھ دیکھیں جی پیڑ پودے بھی ہیں، جب ان پر پڑے گی بارش تو کیا ہوگا؟ ہرے بھرے ہو جائیں گے. ایسے کیا ہرے بھرے ہو جائیں گے. اور اگر یہی بارش کسی روڑی پر یا کسی گند کے ڈھیر پر پڑے گی تو وہاں سے بدبو آئے گا، تعفن آئے گا. اور یہ بارش اگر کسی، آج کل تو گندم کی کٹائیاں ہونے والی ہیں، اگر یہی بارش کسی کھیت میں پڑ جائے تو فصل خراب ہو سکتی ہے. اب یہ بات سمجھنے والی ہے. بارش ایک ہے، ذات خدا کی ایک ہے، میرا مالک ایک ہے، کرم کرنے والا ہے، اور اس نے کرم ہی کرنا ہے. وہ اپنا کرم جب کرتا ہے تو اب دیکھو جب اس کا کرم ہوتا ہے تو انسان کے اندر صدق اور سلامتی اگر ہے
تو اس کا ہر کام فائدہ مند ہوگا نا. وہی بارش اگر مسجد میں گرے گی تو پھر بھی بارش ہے، کسی مندر میں گرے پھر بھی بارش ہے، کسی گندگی میں گرے گی نالیاں بند ہو جائیں گی، بدبو آ جائے گی. اس میں بارش کا قصور نہیں ہے، چیزوں کا فرق ہے، تربیت کا فرق ہے، انداز زندگانی میں فرق ہے. ان سب معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ان سب چیزوں کو اچھا کرنا پڑے گا، تبھی ہمیں فائدہ مناسب طریقے سے فراہم کیا جائے گا. تو یہ تھا ترجمہ آج ہمارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک خاص بات سنیں، پھر اس کے بعد درس کو اختتامت کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ خاص بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ معاشرتی طور پر اس چیز کو بڑا زور دے کر نہ سب بات کرتے ہیں. جی قرآن پاک میں آیا ہے، کہاں آیا ہے؟ تو بسم اللہ شریف کی شان بہت بلند ہے. کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ کیسر روم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جی میرے والد صاحب کے سر میں درد ہے. خط لکھا کہ میرے والد صاحب کے سر میں درد ہے جو جاتا نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں. یہ میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شان بتا رہا ہوں. جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آدھا کلمہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. تو کیسے روم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں میرے والد کے سر سے درد نہیں جا رہا، تو آپ کو دعا فرمائیں. تو حضرت عمر فاروق نے یہ حکم صادر کیا کہ یہ ٹوپی ان کو دے دی جائے. ایک ٹوپی ان کو دی گئی، کیسے روم کے والد کو دی گئی، اس کے باپ کو ابا کو دی گئی. تو جب تک ٹوپی پہنے رکھتے تو درد نہیں ہوتا، ٹوپی اتارتے درد ہو جاتا. وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ٹوپی میں ایسی کیا بات ہے. ایک تو ٹوپی حضرت خالد بن ولید کی تھی نا، جس ٹوپی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پیوست تھے، سلے ہوئے تھے. اگرچہ ان کے جسم پر لامتنا ہی چوٹ زخم آئے، لیکن ٹوپی نے ان کو بچایا. اپنی طبی وفات سے دنیا سے پردہ فرمائے. میں بات ٹوپی کی کر رہا تھا. تو کیسے روم کا جو باپ تھا وہ کہتا ہے کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ٹوپی پہنتا ہوں تو میرے سر میں سے درد چلا جاتا ہے، اور کسی وجہ سے جب ٹوپی اتارتا ہوں تو درد پھر آ جاتا ہے. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. کچھ نے کیا کیا سرائی کی، کچھ نے کیا کیا سرائی کی. اس نے کہا ہو نہ ہو ٹوپی میں کوئی راز ہے. تو کیسر روم نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر ٹوپی کو جب کھولا، جب ٹوپی کو کھولا گیا تو ٹوپی کی جو تہ لگی تھی نا کپڑے والی، اس کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. اب آپ کیا سمجھے اس میں؟ کیا سمجھے؟ بڑا آسان سا جی. آج کو بندہ اٹھ کے بول دے جی یہ تعویذ دھاگے کی روایت کہاں سے ملتی ہے، کہاں سے یہ روایت ملتی ہے؟ تعویذ اس لیے بولا پتر ہر دربار کا تعلق تعویذ سے لازمی ہوتا ہے. الحمدللہ دربار عالیہ زمزم شریف کا بھی تعلق ہے. اب کوئی اٹھ کے بول دے جی تعویذ تو ہے ہی نہیں، کوئی کفر بک دے، تو مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس مطالعہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں ہے. وہ بغض سے قرآن پاک کو معاذ اللہ دیکھتا ہے، وہ بغض سے قرآن پاک کو استغفر اللہ دیکھتا ہے. بچپن میں وہ رنگ برنگے چشمے ملا کرتے تھے، عید پہ اسٹال لگا کرتا تھا، ہم بھی لیا کرتے تھے. میں نے سرخ لینا ہے جی، میں نے سبز لینا ہے جی، میں نے نیلا لینا ہے جی، میں نے کالا لینا ہے. ہوتا یہ تھا پتر جب وہ آنکھوں پہ لگاتے تھے نا، اگر سرخ لگایا تو سب کو سرخ ہی نظر آتا تھا، سبز لگایا سب کو سبز نظر آیا کرتا تھا. وجہ کیا تھی؟ ان سیسوں کے اندر، ان گلاسز کے اندر فرق تھا، ان کے اندر فرق تھا. تو پھر ہم جو پہنتے تھے ویسے لگتے تھے، ویسے ہی دکھتا تھا. تو
تو یہاں یہ لوگ بغض کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. تو جب ٹوپی کو کھولا کیسے روم کے باپ نے تو اس کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا تھا. تو وہ سمجھا یہ کیا ہے، تو اسے روایت میں تاریخ میں تعویذ کہا گیا. اب لفظ تعویذ پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بات کی جائے، وہ انشاءاللہ کسی درس میں تعویذ پر بھی تفصیلی بات کریں گے. تعویذات کی حقیقت کیا ہے، تعویذات اور تمائم یہ کیا چیز ہے. انشاءاللہ آگے ہمارے درس کے اندر انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی کہ تعویذ کسے کہتے ہیں اور تمائم کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ ان کے لیے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. تو بات یہاں ثابت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پیر فقیر ملنگ درویش کسی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھ کر دیتا ہے، تعویذ لکھ کر دیتا ہے تو اسے شفا ملتی ہے. تو روایات میں یہ بات مل گئی ہے جی کہ ہمارے ان بڑوں نے، بزرگوں نے، صحابہ کرام نے، ہمارے ان ہادیوں نے، ہمارے مرشدوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے یہ چیزیں لکھی اور لوگوں کو عطا کی ہیں، تفویض کی. اب کوئی شخص اٹھ کے اعتراض کر دے انہیں جی ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک بڑی پیاری سی مثال آپ سن لیجیے، کام آئے گی. کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا، کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ نے کہا کہ اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں تو کیوں نہ اسے اور پیارا کیا جائے. ابھی تو اللہ نے بنائی ہیں. انہوں نے کہا اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، بڑی خوبصورت ہیں. تو ماں یا باپ کہنے لگا کہ اس کو اور نہ خوبصورت کر دیں. انہوں نے کہا کیسے خوبصورت کریں گے؟ اس نے کہا کہ اس کی ایک آنکھ میں ہلکا سا باریک سا رنگدار چھلا ڈال دیتے یا رنگدار کلر کوئی رنگ ڈال دیتے اس کی آنکھ میں. جو بڑا ہوگا یہ رنگ بھی ساتھ ساتھ بڑا ہوتا رہے گا. بات سمجھ رہے نا؟ بڑی خاص بات ہے، بہت خاص بات ہے جی، کہ آنکھ میں ایک رنگ کا قطرہ ڈال دیا. اماں کہنے لگی میرے بیٹے کو بہت پیارا لگے گا. ابا جان کہنے لگے واقعی بہت پیارا لگے گا. اور آنکھ میں اسے آج کل ہم لینس کہتے ہیں، یہ زمانے کا لینس تھا. آنکھ میں رنگ کا قطرہ ڈال دیا. پہلے تو بچے کو چبھا جیسے آج لینس چبھتے ہیں پہلے. پھر وہ بچہ عادی ہو گیا جی. اس کے ساتھ ساتھ وہ رنگ کا جو رنگدار چھلا تھا نا وہ بھی بڑا ہوتا گیا. اب کیا ہوا کہ مسئلہ یہ ہوا وہ بچہ کلر بلائنڈ ہو گیا. رنگوں کی پہچان نہ کر سکتا. اب اگر دائیں آنکھ میں اس کے وہ رنگدار چھلا تھا یا رنگ کا وہ انہوں نے ڈراپ یا قطرہ ڈالا تھا، اب دائیں آنکھ سے وہ جو کچھ بھی دیکھتا تھا اسے اس کا رنگ وہی دکھتا تھا جو اس کی آنکھ میں ہے. ایسے ہی نا؟ تو یہ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں یہی رنگدار چھلا گرا ہوا ہے جس سے انہیں حق بات نظر نہیں آتی. وہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہر چیز کو اپنے انداز سے پرکھتے ہیں. مطالعہ نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. مطالعہ ہونا چاہیے. اور آج کے انسان کا تو کتاب سے تعلق ہی ختم ہو گیا جی. ایک زمانہ تھا جب کتابیں گھروں کی زینت ہوا کرتی تھی. آج یا تو کتابیں لائبریری میں ملیں گی یا کباڑ خانے میں ملیں گی. بس یہی دو جگہ لگی کتابوں کی. آج مشکل تو نہیں ہے، نیٹ کے اندر سے سوشل میڈیا کے اندر سے 2-3 بٹن دبائے اور جناب علی وہ اپنی مرضی کی چیز لے لی. یہ بطور کو معنی نہیں رکھتی. ہر چیز محنت مانگتی ہے. اب ہم لوگوں سے پوچھو، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا 28 25 30 سال سے 40 سال سے میرا تعلق درس و تدریس سے. ظاہری بات ہے اگر میری عمر ابھی 50 سال ہے تو 10 سال کا تو میں داخل ہو گیا تھا سکول میں. ایسے ہی ایسا سمجھ نہیں ایسا. تو میں مثال دیتا ہوں کہ 40 سال تک میں نے مطالعہ کیا ہے. تو کیا میرا مقابلہ انٹرنیٹ میں چلنے والے پروگرام سے کوئی بھی عالم دین یا قاری بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں. کتاب سے دوستی ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے. ہم بند کمرے میں انٹرنیٹ لگا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مسئلے بیان کرتے ہیں
اور بہت بڑے عالم دین بن جاتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اس کے لیے مسلسل محنت ہے، مسلسل محنت ہے. آج لوگ کہہ دیتے ہیں جی او جی یہ یوٹیوب عالم دین ہے. تو نہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے. یہی مسئلہ ہوا ہے، لوگوں نے شہرت کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کر لیا ہے، اور جو اسلام کی جو روح تھی نا، روح ان لوگوں نے کمزور کر دی ہے. مطالعہ کرنا چاہیے اور مطالعہ ہونا چاہیے. مطالعے کی اشد ضرورت ہے. میں کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک بیان سن رہا تھا، تو میں اس بیان کو سن کر ڈر گیا، انتہائی خوفزدہ ہو گیا. وہ مسئلہ بتاؤں گا میں آپ کو، روزے کے متعلق ہے. ابھی ٹائم کم، میں آف دا کیمرہ بتاؤں گا، آپ بھی حیران ہو جائیں گے یہ مسئلہ کیسا عجیب و غریب ہے. لیکن وہ یوٹیوب عالم دین تھا جس نے یہ واقعہ بیان کیا، آج خود ساختہ مسئلہ بیان کر دیا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. عالم دین کے پاس جانا چاہیے، علماء کرام سے سبق لینا چاہیے، ان سے درس لینا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور ان سے اپنی بات ڈسکس کرنی چاہیے. اب آستانہ عالیہ زمزم شریف کے جو مقاصد ہے وہ چھپے ہوئے تو نہیں ہے، کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. جو پرانے لوگ ہیں جو دربار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے دربار کس طرف لوگوں کو لے کے جا رہا ہے. دربار کا کام لوگوں کے اندر اللہ کا قرب پیدا کرنا ہے، نہ کہ دنیاوی مفادات اکٹھے کرنا ہے. دربار کا کام لوگوں کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنا ہے، اہل بیت کی محبت پیدا کرنی ہے، اللہ کے ولیوں کی محبت پیدا کرنی ہے. اور درس قرآن کو اگر آپ پڑھ لیجئے، میرے تو زمانوں سے تعلق ہے، الحمدللہ پڑھتا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اور یہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا کرم ہے کہ آپ قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں. سنت والجماعت والوں کا کوئی بھی عمل قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے. ہاں، فرق یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے والے بھی ذرا باشعور ہوں، با عقل ہوں، بے عقل نہیں. تو ہمیں اپنی زندگی کا زیادہ وقت مطالعے کی طرف دینا پڑے گا، اور بزرگوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ان سے فیض و برکات لینے پڑیں گے، ان سے دعا لینی پڑے گی. کیونکہ ان کی طرف سے جب دعا بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو یہ جو نظر ہوتی ہے، نظر، اسے معیار اقصیر کہتے ہیں. انسان کو وہ طاقت مل جاتی ہے جس سے انسان اپنے رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی محبت کی پہچان رکھتا ہے. ہوتا پھر کیا ہے کہ انسان کی عادت بن جاتی ہے نیکیاں کرنے کی. انسان کی عادت بن جاتی ہے نیکیاں کرنے کی. انسان عادتاً نیکی کرتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ اسے خود تک آنے کا، اللہ اپنے تک پہنچنے کا اسے رستہ عطا کر دیتا ہے. کاشانہ بھی اس میں پیش ہے، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہم پر ہمیشہ کرم فرمانے والا ہے، اللہ آگے بھی کرم کرے گا. بس آپ صدقے دل سے اس دربار کے معاملات کو دیکھیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ چڑھا دیتے ہیں ویڈیوز وغیرہ، دنیا کے مختلف کونوں میں جاتی ہے. تو دنیا میں کوئی ایسا شخص تو ہوگا جس کے لیے باتیں کارآمد ہیں، اسے پتہ ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے. زندگی پتہ ایک بار ملتی ہے، اچھی زندگی گزار کے جاؤ. امید کرتا ہوں آج کی کلاس، آج کا درس آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے اندر یہی محبت اور جذبہ رہے گا آنے والے دنوں میں بھی. تو یہ کافی لمبی طویل میرے پاس لسٹ ہے. انشاءاللہ اللہ مجھے سلامتی والی زندگی دے تو میں آپ کے سامنے سارے معاملات کو ڈسکس کروں گا. 2 دن ہمارے ہوتے ہیں درس قرآن کے، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات ہمارا ہوتا ہے درس کرتاس، جو دربار سے منسلک کتاب ہے اس کا درس ہوتا ہے. اور جو جمعہ اور ہفتہ ہے یہ ہمارا درس ہوتا ہے اصلاح معاشرہ، جس میں قرآن پاک کے اندر سے عنوانات کو چنا جاتا ہے اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.